جو غازی ارطغرل ڈرامے میں چلتی ہوئی تلواروں کو دیکھ کر آشش کر اٹھتے ہیں، ذرا حقیقی جنگ کا پس منظر دیکھیے۔ جنگ موتا کے مقام پر دشمن 2 لاکھ کا لشکر ہے، جس میں نصف مسیحی عرب شامل ہیں، نصف رومی شامل ہیں، اور مسلمانہ نے مدینہ فقط 3000 کا لشکر۔ جنگ کسی لحاظ سے برابری کی نہیں، کوئی تناسب نہیں بنتا، لیکن لڑنے کا جذبہ ملاحظہ کریں۔ ایک صحابی روایت میں آتا ہے کہ میدان جنگ میں انہیں بیوی بچے بڑے یاد آ رہے تھے، تو میدان جنگ میں ہی کھڑے ہو کر اپنی بیوی کو طلاق دے دی کہ میرے ایمان کی راہ میں کہیں میرے بیوی بچے رکاوٹ حائل نہ کریں۔ حضرت خالد بن ولید نے تن و تنہا اس میدان جنگ میں 9 تلواریں توڑی تھیں، صبح سے لے کے رات تک لڑائیاں لڑتے رہے، اور کہا جاتا ہے محاوراتی طور پر کہ کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کر دیے۔ صرف مسلمانوں کی 12 شہادتیں اور کفار کے 20,000 کافر واصل جہنم کیے اور کفار کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ یہ مسلمانوں کا جنگ موتا کے مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ دیکھیے۔ جنگ سرحدوں پر لڑی جا رہی ہے، ادھر حضور مسجد نبی کے صحن میں ممبر پر تشریف فرما ہے اور جنگ کا آنکھوں دیکھا احوال صحابہ کو بتا رہے ہیں۔ اس جنگ میں حضور خود بنفس نفیس شامل نہیں، اس لیے اس کو غزوہ نہیں کہیں گے۔ ایک طرف 2 لاکھ کا دشمنوں کا لشکر، ایک طرف مسلمانوں کا 3000 کا لشکر۔ حضور جنگ کا احوال کچھ یوں بتا رہے ہیں۔ زید ابن حارثہ کمانڈ کر رہے ہیں، اب زید ابن حارثہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب مسلمانوں کے سپہ سالاری کا جھنڈا جعفر طیار کے ہاتھوں میں ہے، اب جعفر طیار بھی شہید ہو گئے ہیں، حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اب جھنڈا عبداللہ ابن رواحہ کے ہاتھ میں ہے، انہیں بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ اب اسلام کا جھنڈا خالد بن ولید سیف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یوں حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور جنگ کا آنکھوں دیکھا احوال بتا رہے ہیں۔ حاضر و ناظر و نور و بشر غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ سردار عبدالرب نشتر قائد اعظم کے بارے میں بڑا دلچسپ واقعہ لکھتے ہیں کہ جب ہم مانکی سے رخصت ہو رہے تھے تو قائد آگے آگے چل رہے تھے اور مانکی شریف پیر اور ان سمیت تمام پیر صاحبان ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ جب ہم آگے جا کے موٹر پر بیٹھ گئے تو میں بھی قائد کے ہمراہ بیٹھ گیا۔ تو موٹر چلی، میں نے قائد سے کہا کہ قائد آج مجھے بڑی ہنسی آئی لیکن میں نے ضبط کر لی۔ تو قائد نے پوچھا کہ وہ کیوں؟ تو میں نے کہا کہ جب ہم ان تمام پیر صاحبان کے سامنے جاتے ہیں تو بڑے ادب و احترام کے ساتھ جاتے ہیں، لیکن آج ان تمام پیر صاحب کو آپ کے پیچھے چلتے ہوئے دیکھ کر مجھے بڑی ہنسی آئی۔ تو قائد نے کہا کہ تم سمیت یہ سب جانتے ہیں کہ میں متقی و پرہیزگار نہیں ہوں، نہ میری شکل زاہدوں جیسی ہے، مغربی لباس پہنتا ہوں، لیکن یہ اتنی عزت اس لیے کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ برے صغیر کے مسلمانوں کے حقوق میرے ہاتھ میں محفوظ ہیں اور میں کسی قیمت پر ان کو فروخت نہیں کروں گا۔ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلائے کہ ہم بتلائیں کیا۔ آج مرزا اسد اللہ خان غالب کا 222واں جنم دن، اردو اور فارسی کے ممتاز ترین شاعر، صف اول کے شعراء میں ان کا شمار، اردو اور فارسی کی مکتوب نگاری میں جدید روش کو تخلیق دینے والے مرزا اسد اللہ خان غالب 27 دسمبر 1797 کالا محل آگرہ ریاست بھرت پور میں پیدا ہوئے۔ یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ 19ویں صدی غالب کی، 18ویں میر تقی میر کی اور 20ویں صدی علامہ اقبال کی ہے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کی مشہور تصانیف میں اردو معلی، آئین اکبری، آثار سنادید اور نادرات غالب شامل ہیں۔ میرے پسندیدہ اشعار: ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان پھر بھی کم نکلے، نکلنا خلد سے آدم کا تو سنتے آئے ہیں، بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناصح، کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا۔